بس ایک یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں ممنوع اشیاء کی کسی چیز نے حرمت کا انکار کیا، جو ممنوع اشیاء کہ ابھی میں نہیں مانتا ہوں اس کو حرام ہے، اور وہ ہے غیر عالم، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قرآن میں فرض کر لیں منع کر دی گئیں، اب اگر وہ اس کو کرتا ہے تو چاہے غیر عالم ہو، اگر نص صریح سے ثابت ہے، واضح آیت سے ثابت ہے، تو یہ انکار قرآن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اگر صحیح حدیثوں کے اندر وہ چیز آئی تھی ممنوع، پھر کرے گا تو گمراہ ہوگا، کافر تو نہیں کہیں گے لیکن شدید ترین گمراہ ہوگا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ممنوع چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض اوقات فقہا انہی چیزوں پر قیاس کر کے کچھ چیزوں کو اپنی رائے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان کا ذکر اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا لیکن جن علتوں، اسباب یا وجوہات کی بنا پر اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں کا منع کیا، وہ سبب اور علت اس چیز میں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی منع ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نص مذہبی کہہ دیتے ہیں، یا فقہا کی رائے سے کسی چیز کا انکار یا ممنوع کہہ دیتے ہیں کہ رائے سے ممنوع ہوئی، اس کا اگر انکار کیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں ثابت شدہ چیز کے انکار سے کم درجے کی گمراہی ہے، اس درجے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے یہ خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ریفرنس اس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے منع ہے یا حدیث سے یا صرف فقہا کی رائے سے، اس کو منع کرنے میں خوف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ قرآن کی کسی نص صریح کا انکار کر رہے ہوں اور اس صورت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ایسے مسائل میں جو قرآن کی بالکل واضح نصوص سے، آیات سے ثابت ہوں، اس میں یاد رکھیں جہالت عذر نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو پتہ کرو نا بھائی جان، اس لیے تو علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل کے بعد آپ جس مسئلے میں وہ انکار کر رہے ہیں، پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کسی اچھے عالم و مفتی صاحب سے کہ یہ کہاں سے اس کا انکار ثابت ہے، اس کی ممانعت کہاں سے ثابت ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ ان کے لیے حکم سجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو